شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ناظرین، اس عنوان کے تحت ہم چاہتے تھے کہ بہت سارے انسپریشنل یا موٹیویشنل ویڈیوز ریکارڈ کریں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں انسپریشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز آج یوٹیوب پہ موجود ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کنٹینٹ یا ایسے انسپریشنل اچھے ویڈیوز موجود نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروسیسز، وہ اسٹیپ بائی کوئی عملی اقدام نہیں ہے جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں. آج کا جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ ایک بہت خاص قسم کا سوشل ایشو ہر سوسائٹی میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے ہوں، ہر گھر کے اندر موجود ہے. تو آج کا جو ویڈیو ہے اس کا ہم نے عنوان تو ویسے رکھا ہے کہ رسم کے بجائے نکاح، یعنی ویڈنگ ان پلیس آف انگیجمنٹ. لیکن تھوڑا سا میں آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے آگے لے کے چلوں گا. ایک چھوٹی سی کہانی پہلے سن لیجئے. یہ کہانی ہے سینٹی پیڈ کی. آپ جانتے ہیں کن کھجورا یا سینٹی پیڈ، جس کے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو 100 پیر ہوتے ہیں. تو ایک جو کن کھجورا تھا وہ بہت کنفیوز ہو گیا، تو وہ کنسلٹنٹ کے پاس گیا اور کنسلٹنٹ سے کہا کہ دیکھو میرا ایک پرابلم ہے، میرے پاس چونکہ اتنے پیر ہیں، 100 پیر ہیں میرے پاس، تو مجھے ہمیشہ یہ ڈیسائیڈ کرنے میں مشکل ہوتا ہے کہ میں کون سا پیر پہلے اٹھاؤں کون سا بعد میں اٹھاؤں. کیونکہ 1-2 پیر ہے تو آدمی رائٹ لیفٹ اٹھا لے گا، لیکن یہ تو 100 پیر ہے میرے پاس، تو ہمیشہ کنفیوز، پہلے کون سا دوسرا، اس میں میرا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کنسلٹنٹ نے 1-2 منٹ سوچا اور کہا کہ تم ایسا کرو، تم اپنے آپ کو کتا بنا لو، اپنے آپ کو ڈاگ میں کنورٹ کر لو. تو کتے کے صرف 4 پیر ہوتے ہیں، تو تمہارا کنفیوژن دور ہو جائے گا، تم پھر آسانی سے جو چاہو پیر اٹھا سکو گے، ان کے صرف 4 ہی پیر ہوں گے. سینٹی پیڈ بہت خوش ہوا، کن کھجورا بہت خوش ہوا، بولا یہ زبردست قسم کا کنسلٹنٹ ہے، زبردست مشورہ دیا. لیکن دوسرے دن پھر واپس آیا اور پوچھا کہ بھائی میں کتا بنوں تو کیسے بنوں، میں تو اب سینٹی پیڈ ہوں، میں اب کن کھجورا ہوں. کنسلٹنٹ نے کہا دیکھو میرا کام مشورہ دینا ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے، کیسے یہ میں نہیں بتا سکتا. یہی حال ہمارے ہزاروں کنسلٹنٹس کا، ہمارے تھنک ٹینکس کا، ہمارے مشورے دینے والوں کا ہے کہ ہم مشورہ تو ہر مسئلے کا دے سکتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کیسے کیا جائے، آج کے جو لائف ہے، زندگی ہے، اس کے تناظر میں مسائل کا کیسے حل کیا جائے، اس کا بہت کم علاج موجود ہوتا ہے. تو میں پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. یہ واقعات آپ کے لیے ہر روز آپ سنتے رہتے ہیں کہ نوجوان نسل میں خودکشی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے بھی ہوا کرتے تھے ہوں گے، لیکن ابھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ڈپریشن میں خاص طور پہ بہت چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے جاتے ہیں. لیکن موسٹلی جو سبب ہے، خاص طور پہ جو یہ ینگ ایج ہے، ینگر جنریشن ہے، تو اس میں اگر سوسائیڈل تھاٹس آتے ہیں یا ڈپریشن میں جاتا ہے یا انفیکٹ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک میجر ریزن آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی افیئر ہوتا ہے. لڑکا یا لڑکی کی چکر میں ہے، یا لڑکی لڑکے کی چکر میں ہے، اور لڑکے نے لڑکی کو ڈمپ کر دیا، وائس ورسا، اور اس کے بعد میں آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بولتا ہے کہ اب جی کے کیا کریں جب دل ہی ٹوٹ گیا. لیکن سوال یہ ہے، دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ واقعات بڑھے اس لیے ہیں کہ وہ اپرچونٹیز لڑکوں کو لڑکیوں سے ملنے کے آج کے دور میں جتنے زیادہ ہیں، پہلے کے دور میں کبھی نہیں تھے. فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کے بہت سارے ریسورسز ہیں. آپ بچوں کے پاس کالج کے نام پہ ملاقاتیں وغیرہ، ٹیلی فون، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے. پرائیویسی اویلیبل ہے. فونز پہ وہ اپنے اپنے پاسورڈ سیٹ کر لیتے ہیں جن کو پیرنٹس دیکھ نہیں پاتے. تو اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ بہت جلدی ہم لوگ اٹھ کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی فیس بک خراب ہے، اس کو بند کیا جائے، سوشل میڈیا پر. بٹ دس از ناٹ پریکٹیکل، یہ ہونے والی بات نہیں ہے. انفیکٹ جو لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک کو بینڈ کیا جائے یا واٹس ایپ کو بند کیا جائے، وہ خود بھی اسی میسج کو اسی چینلز پر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو بند کر دیں، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کو بند کر دیں. دوسرا، اگر ہم یہ کہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ آج کل کی وہ اخلاق سے آری ہے، تو یہ بھی
کوئی صحیح طریقہ کار نہیں ہے. نوجوان نسل کو الزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ہارمونز ایک بہت زبردست رول پلے کرتے ہیں، اور ایک یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں خود اپنی نوجوانی کے دور میں، اور جو نوجوان میری بات کو سن رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اس ایج کے اندر جو ہارمون کا گیم ہوتا ہے پلے کتنا پاورفل ہوتا ہے، کتنے یہ پیشنز جو ہے طاقتور ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی یہ ان نیچرل نہیں ہے، یہ بالکل نیچرل ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. انفیکٹ یہ جو افیئرس کا معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوان نسل میں ہے، بلکہ یہ معاملہ تو ایون جو بڑے شادی شدہ لوگ ہیں ان کے اندر بھی موجود پایا جاتا ہے. انفیکٹ میں ایک تھوڑا سا مزاح کے لیے ایک دانا کی بات بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. کسی دانا نے کہا ہے، کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے آپ سب اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ ہر آدمی کا ایک سیکریٹ لو ہے، ہر آدمی کا ایک سیکریٹ لو ہے 95% لوگوں کا، اور 5% لوگ جن کا نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ ایک دانا کا قول ہے. یہ کتنا صحیح ہے آپ خود جانتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں الزام کسی کو دینا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایکچولی میں چند روز پہلے یوٹیوب پہ ایک جو دبئی میں مشاعرے اکثر ہوا کرتے ہیں مشاعرہ سن رہا تھا. چند میں اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے کس قسم کی باتیں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو الزام دیتے ہیں یا ماحول کو الزام دیتے ہیں، لیکن مشاعرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشاعرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت ہی ادبی قسم کی باتیں پیش کی جاتی ہیں. اب میں آپ کو چند اشعار میں شاعر کا نام آپ خود ڈھونڈ لے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. بڑے مشہور اشعار شاعر جو ہیں ان کے اشعار، 2-4 اشعار میں جسٹ چونکہ بات کے اندر تھوڑا مزہ بھی آ جائے گا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک شاعر نے کہا ہے، وہ پہلے پہل کا بوسہ تو اڑ گیا ہوگا، کہو تو پھر کوئی تازہ نشان چھوڑ دے ہم. دیکھیے آپ، یہ ایک شاعر ہے جو 15 سال کا بچہ نہیں ہے، یہ ایک 40 45 50 سال کا میچورڈ شاعر کا شعر ہے. اور ایک شعر سن لیجیے آپ، یہ بھی بہت ہی میچورڈ شاعر ہیں، بہت مطلب بالوں کو ڈائی کر کے کالا کیا ہوا ہے، لیکن ان کا شعر ہے، عمر خاصی تجھے چھو لینے کی کوشش میں کٹی، عمر خاصی تجھے چھو لینے کی کوشش میں کٹی، جو بچی خود سے نہ چھو پانے کی پرسش میں کٹی. مطلب آپ آدھا زندگی تو انہیں نہیں چھوا، اسی افسوس میں گزار دیا کہ میں چھو نہیں سکا، چھونے کی خواہش میں گزار دیا. اب چھو نہیں سکا تو وہ افسوس میں آدھی عمر گزار دیا انہیں. جسٹ امیجن کیجئے آپ. ایک اور ہمارے راحت اندوری صاحب بہت ہی مشہور شاعر ہیں، ان کے 1-2 اشعار سن لیجئے آپ. آگ اور موم کو ایک جگہ پر لا کر دیکھوں، آگ اور موم کو ایک جگہ پر لا کر دیکھوں، ہے ارادہ کہ اس سے ہاتھ لگا کر دیکھوں. یہ ہے ہمارے راحت اندوری. اور ایک سن لیجئے، راز جو کچھ ہے اشاروں میں بتا بھی دینا، راز جو کچھ ہے اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب ان سے ملانا تو دبا بھی دینا. یہ دیکھیے آپ، میرا اس میں کسی کے اوپر میں کوئی فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے لوگ ادب کے نام پہ ہمارے دماغ کے اندر ایک شاعر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر تصویر ہے نہ صرف کہ معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے بلکہ وہ اپنے تجربات بھی بیان کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے شعراء کے دماغ میں چل رہا ہے، اور یہ اشعار کے اوپر ہزاروں لوگ واہ 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 داد دیتے ہیں. مطلب کہ وہ اس فریکوینسی سے اپنے آپ کو میچ کرتے ہوئے پاتے ہیں. تو یہ سب ہونے والی بات ہے. تو اگر جو ہم جن کو کہتے ہیں باشعور، ہم جن کو کہتے ہیں جن کے جذبات اپنے قابو میں ہیں، اگر ہمارے خیالات ایسے ہیں، تو اگر ہماری جو نوجوان نسل ہے اگر وہ یہ گانے سنتی ہے کہ لڑکی آنکھ مارے اور لگے 440 وولٹ چھونے سے تیرے، یا پھر ہائے گرمی، یا پھر آج کل کے جو سیریلز ہیں نیٹ فلکس کے اوپر، امیزون کے اوپر اور وغیرہ وغیرہ، اور یوٹیوب کے اوپر جیسے مرزا پور ہے وغیرہ وغیرہ، اور کتنے میں نام کیا کیا لوں آپ کے سامنے، تو جس کے اندر مطلب بلو، وائٹ، بلیک، پنک، ہر قسم کے کلرز آپ کو نظر آ جاتے ہیں. تو ہم ان کے بعد میں اگر بچوں کو بلیم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ان پلیٹ فارمز کو بند بھی نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. حل کیا ہے؟ دیکھیے پہلے اس حقیقت کو سمجھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے, کوئی عجیب نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا سا اب نارمل ہوتا, تھوڑا سا ان نیچرل ہوتا. لیکن کچھ پریکٹیکل سولوشنز نکلنا چاہیے تاکہ بات قابو میں رہے. دیکھیے اسلام کا ایک ایڈوانٹیج یہی ہے کہ اسلام انسان کے جو اس کے جذبات ہیں ان کو کچلتا نہیں ہے, بلکہ ان کا ایک لیگل حلال آؤٹ لیٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. سیلیبسی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیے, اب اس کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے. ایک میں بالکل چھوٹا سا پریکٹیکل اسٹیپ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا صاحبزادہ یا آپ کی صاحبزادی افیئر میں ہے, اور آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ کسی شرلک ہومز کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ہی آپ نوٹس کرو کہ آپ آتے ہی فون کے اوپر وہ سوئچ کرنے لگ رہا ہے, فون بند کرنے لگ رہا ہے, یا پھر جو ہے وہ چادر بالکل ڈالے ہوئے اندھیرے کے اندر ہاتھ میں فون چل رہا ہے, آپ پتا چل جائے گا. عشق اور مشق دو ایسی چیزیں ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا. تو یو نو اٹ ایکچولی کہ اس کی چال سے, اس کی آواز سے, ہر چیز سے آپ کو پتا چل جائے. کرنا یہ ہے ایک قدم آگے بڑھیں, بچے سے کھل کے بات کریں, لڑکی سے کھل کے بات کریں اور بات کو پکی کروا دیں. دیکھیے سعودی عرب میں اور اکثر عرب کنٹریز کے اندر ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر لڑکا اور لڑکی کا کورٹ کے اندر نکاح کر دیا جاتا ہے, عقد کر دیا جاتا ہے, اور جو یہ ہے اس کو بولتے ہیں انگیجمنٹ, یا اس کو بولتے ہیں وہاں پر کی جو لینگویج ہے کہتے ہیں کہ خطیب اور مخطوبہ, مطلب جو فیانسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دونوں اب ہمارے پاس انگیجمنٹ کا مطلب رسم ہوتا ہے, لیکن سعودی عرب کے اندر یا دوسرے کنٹریز کے اندر بھی, خاص طور پہ سعودی کی تو بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دیکھا ہوا ہے, تو وہاں پر عقد نکاح کر دیا جاتا ہے کورٹ کے اندر. اب یہ دونوں بظاہر فیانسی ہیں, بظاہر دونوں کے دونوں انگیج ہیں, لیکن یہ دونوں کی وداعی نہیں ہوتی, بلکہ یہ لڑکا اپنے ہی پاس رہتا ہے, لڑکی اپنے ہی گھر میں رہتی ہے, اور اوکیجنلی سال 2 سال تک یہ آپس میں ملتے ہیں. اب یہ ہر وہ چیز جو بھی کریں, گفتگو ہے, ملنا ہے, ہوٹل میں جانا ہے, ساتھ میں شاپنگ کرنا ہے, پکچر دیکھنا ہے, یہ سب کچھ لیگل ہے. ٹیکنیکلی یہ سب کچھ لیگل ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. اور سال 2 سال کے بعد میں پھر یہ لوگ اپنا گھر جماتے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر وداعی ہوتی ہے جس کو زفاف کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں یہ ولیمہ کے بجائے زفاف کے دن جو ہے دولہے والے یہ سب لوگوں کو بلاتے ہیں, کھانا وانا کھلاتے ہیں, اور لڑکی پھر لڑکا لے کر جاتا ہے. یہ ایک زبردست پریکٹیکل میتھڈالوجی ہے. اور اس سال 2 سال کے عرصے کے اندر کسی بھی وجہ سے لڑکا اور لڑکی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے, بات چیت نہیں جم پاتی, یہ دونوں خاندانوں میں میچ نہیں ہوتی, تو پھر اس میں طلاق ہو جاتی ہے. اور اس کو کوئی وہاں پہ معیوب بات نہیں سمجھی جاتی, کیونکہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ دونوں کا ملاپ نہیں ہوا ہے جس انداز میں کہ عام طور پہ شادی کے بعد ملاپ ہوتا ہے. صرف اور صرف عقد نکاح ہوا, ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہے. تو آپ کو ایسے لڑکیاں مل جائیں گے جن کے 2 نکاح ہوئے, مطلب جو انگیجمنٹ ہوا اور ٹوٹ گیا, جیسے آج کل بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی نے, انڈیا کی سوسائٹی نے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, جبکہ اگر نکاح کر لیتے تو یہ بوائے فرینڈ نہیں ہوتا, گرل فرینڈ نہیں ہوتا, بلکہ یہ دونوں ٹیکنیکلی ہسبینڈ وائف ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو اس کو غلطی نہیں کہا جا سکتا, بلکہ سب کچھ لیگل معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پریکٹیکل اسٹیپ ہے. دیکھیے چینج معاشرے کے اندر امیڈیٹ نہیں آتا, لیکن کہیں نہ کہیں وہاں پر تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, بیج بونا چاہیے. تو میں نے ایک پریکٹیکل حل کے طور پہ پیش کر دیا کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی دونوں کے اندر کوئی ہے, تو یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. وہ بہت ساری چیزوں میں مت جائیے, ساری ٹیکنیکلٹیز میں مت جائیے, اور ان دونوں کو پہلے اگر آپ بات پکی کر دیں, کیونکہ وہ دور ایسا ہوتا ہے جب لڑکا لڑکی کے جذبات اپنے قابو میں نہیں ہے, تو پھر وہ بھاگ کر شادی کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. بعض ایکچولی پرابلمس جو ہوتے ہیں کہ دیکھیے لڑکا اور لڑکی تو دونوں نے آپس میں بغیر یہ جانے بوجھے کہ
وہ کون سے عقائد کے حامل ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں اور ڈیپلی ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ لیکن جب لڑکے کے پیرنٹس یا لڑکی کے پیرنٹس جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ بہت دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے اندر یہ ہے یا نہیں، لڑکی کے اندر وہ ہے نہیں، کون سی جماعت سے، کون سے عقیدے سے۔ میں ایکچولی اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کی اپنی پرائرٹیز ہیں۔ بیسیکلی شادی جب ہوتی ہے تو شادی ایکچولی صرف لڑکا اور لڑکی کے مابین نہیں بلکہ دو خاندانوں کے مابین ہوتی ہے۔ تو اس بات کو لڑکے کو بھی دیکھنا ضروری ہے، لڑکی کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ لڑکا، یہ شادی جو ہے وہ وقتیہ طور پہ ملاپ نہیں ہے بلکہ ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے، لائف لانگ کانٹریکٹ ہے۔ اس کے اندر ہمارے ماں باپ بھی انوالو ہے، ہمارے بھائی بہن بھی انوالو ہے، ہمارا خاندان انوالو ہے، دونوں کے اندر کچھ مینٹل فریکوینسی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اسی کو اسلام میں کفو کہا گیا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک برہمن کی شادی شودر سے، جیسے ہندوستان کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو جس کو ایک دم ناقابل قبول، ایسا مت کریے۔ یہ تو بات ایسی ہے، دیکھیے کہ اس کے اندر جیسے کہا جاتا ہے کہ پیار کیا نہیں جاتا بلکہ پیار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کوئی لڑکا اور لڑکی کی جب نظر ملتی ہے تو دونوں پہلے یہ نہیں کرتے کہ اپنے بایوڈیٹا ایکسچینج کریں اس کے بعد میں پیار کریں، یہ ایکچولی پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال سے ماں باپ کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا اور لڑکی میں بات آگے بڑھی چکی ہے تو پھر جو چھوٹی چیزیں ہیں، جو جزوی چیزیں ہیں، ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ بات جو ہے خودکشی تک نہ پہنچے، یہ بات جو ہے لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگنے تک نہ پہنچے۔ کیونکہ جب لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ جائے تو لڑکی اگر بھاگتی ہے تو لڑکی کے خاندان والوں کی بھی اچھی خاصی بدنامی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن اس کے کیریکٹر پہ، خاندان پہ کوسچن مارکس اٹھائے جاتے ہیں۔ سملرلی اگر بچہ اور بچی خاندان کے عزت کے بارے میں سوچتے ہوئے کوئی ایسا اسٹیپ بھاگنے کا نہ لیں لیکن کوئی ایکسٹریم اسٹیپ لے کے اپنے آپ کو خودکشی کر لیں، پنکھے سے لٹکا لیں، یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ تو اس بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اشاروں کی زبان میں بھی اور جتنا ہو سکتا تھا بیان کرنے کی کوشش کی، آگے آپ کی مرضی۔ تو یہ ایک پریکٹیکل میں نے سولوشن جو میرے دماغ میں آیا تھا آپ کے سامنے شیئر کر دیا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور اسی عنوان سے ہم اگلا ویڈیو بھی پیش کریں گے کچھ پریکٹیکل سولوشنز کے ساتھ۔ دیکھنے کا شکریہ، السلام علیکم۔